بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ تو آج مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی ماشاءاللہ پاکستانی ہیں جو پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، جو پاکستان میں الیکشن چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، وہ آج شاید بہت سارے لوگ مایوس نظر آ رہے ہوں گے، اور بہت سارے ہمارے جو الحمدللہ محب وطن جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں بھی جہاں وہ بڑا آپٹیمسٹک یعنی پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ ان کے کچھ چہرے اترے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان کے جو مین پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے ان سب کے جو کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد کر دیے گئے ہیں، حتیٰ کہ عمران خان کے بھی، کہ ان کو کس کیس میں، جی توشہ خانہ کیس میں، جو کہ ابھی اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوا، لیکن اس میں مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اور اس طرح اگر آپ نام لیں، اعظم سواتی کا نام لے لیں، مراد سعید کا نام لے لیں، آپ زلفی بخاری کا نام لیں، جناب آپ زرتاج گل کا لے لیں، یعنی جتنے بھی نام ہے، علی محمد خان لے لیں، تو آپ کو تقریباً سب کا نام، یعنی جو بھی پی ٹی آئی کا مقبول لیڈر تھا اس کے نام جو ہے وہ ہٹا دیے گئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کس نے کام کیا ہے؟ یہ جناب ایسٹ انڈیا کمپنی کا کام ہے۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ کون ہوتے تھے؟ جو انڈیا میں کھیل کھیلا جاتا تھا کہ جب بھی مراد دی جاتی تھی، وہ نواب جن کو زمینیں دی جاتی تھی، جو نواب اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یہ نواب زادہ، تو یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑے حب الوطن یا محب وطن پاکستانی تھے، یا ان کو بڑا، یہ وہ لوگ تھے جو انگریزوں کے چمچے غلام تھے۔ تو آج بھی کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج ہے، بس صرف رنگ تبدیل ہو گیا ہے، تو ان کے نیچے جو یہ آپ کو نواز شریف اینڈ کمپنی اور جتنے یہ لوگ نظر آتے ہیں، خواجہ آصف جیسے، جن کے کہنے پر جو ہے وہ کبھی عثمان ڈار صاحب کو اٹھا لیا جاتا ہے، کبھی اس کی والدہ پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، کبھی فسطائیت کا کھیل کھیلا جاتا ہے، کہیں مریم نواز جناب وہ رانی بنی ہوئی ہے، ایک جنرل رانی ہماری اس ایسٹ انڈیا کمپنی جو 1950 کے بعد جو ایسٹ انڈیا کمپنی بنتی ہے اس کی، یعنی جو ہے جنرل رانی، اسی جیسی ایک اور یہ جنرل نانی آ گئی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ چاہتے یہ تھے، تو اس میں قطعاً مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کو بنانا ریپبلک گو کہ انہوں نے بنا کے رکھ دیا ہے، یعنی پوری دنیا میں جگ ہسائی ہے۔ آج ہر اخبار دنیا کا یہ لکھ رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے کاغذات جو ہے وہ مسترد ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ، ہر ٹی وی چینل پہ یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور وہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے بلکہ دنیا کے مقبول ترین لیڈر کو جو ہے اس کے کاغذات نامزدگی وہ بھی مسترد کر دی ہیں، ان کو جیل میں بھی رکھا ہوا ہے۔ اور شاہ محمود قریشی جن کو یعنی رہائی مل گئی تھی، ان کو پھر اٹھا لیا گیا اور ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ تو اب آپ آئیے کہ میں اتنا جو ہے پر امید کیوں؟ یہ جناب آپ لوگوں کی فتح ہے، یہ میری فتح ہے، یہ عمران خان کی فتح ہے، یہ آپ کے کپتان کی فتح ہے، یہ پورے پاکستان کے محب وطن لوگوں کی فتح ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی جناب بھٹو کو لے کے آتے تھے، گو کہ بھٹو بھی ایک ڈرامہ کر کے آیا تھا کہ ڈیڈی ڈیڈی کرتے ہوئے فراڈ کیا، اور پھر اس کے ساتھ ضیاء صاحب نے بھی وہی فراڈ لگایا کہ ضیاء صاحب نے اپنی پینٹ جلا لی اس میں سگریٹ رکھ کے، یہ بتانے کے لیے کہ مجھے جناب وزیر اعظم صاحب سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ اور واقعی یہ ڈرپوک لوگ ہیں، آپ ان سے ڈرے نہیں، انہوں نے جتنا کچھ کرنا تھا، جو فسطائیت کا کھیل کھیلنا تھا، جن لوگوں کو دھمکیاں دینی تھی، جن کو اٹھانا تھا، بچے، اگر آپ کو یقین، جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ یا ڈر لگتا ہے تو ان لوگوں کی طرف دیکھیں جنہوں نے قربانیاں دی، ان کو دیکھیں جو اسلام کے لیے مر مٹے، اور قائد اعظم کا قول اپنے ذہن میں رکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا، اور پھر ہم اپنے پاک گلے، ہم ابھی قائد اعظم کا قول ہے کہ نجات کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ سچائی کے لیے شہید ہو جائیں۔ تو اس سے زیادہ اسلام کو کون سمجھتا ہوگا، یعنی پاکستان میں، کہ ہمارے قائد یہ بات کر رہے ہیں، فلسطین کے اوپر ان کا جو سٹانس تھا وہ بالکل کلیئر اینڈ کٹ تھا، اور عمران خان صاحب بھی اسی کے مطابق آئے ہیں، دین کے مطابق، فلاحی ریاست بنانے کے مطابق، کہ عوام کی جہاں پہ حکومت ہو۔ اس وقت جو ہے فیوڈل سسٹم مکمل تباہ ہو چکا ہے، آپ جناب جو مرضی کر لیں۔ میں آپ کو دیہات، کیونکہ ہمارا اپنا تعلق دیہاتوں سے ہے، جو ہمیں دوستوں کے فون آتے ہیں، جس طرح کے لوگ یعنی پوچھتے ہیں، وہ تو یہاں تک پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں آپ حکم کریں کہ کس وقت ہم کہاں پہ نکلیں،
اور ہم جو ہے بسیں بھر کے آئیں گے اور ہمیں آپ صرف حکم کریں، لیکن ہمیں تو عمران خان صاحب نے روکا، اور ویسے بھی ہم جو ہے وہ کوئی اس کے ممبر نہیں ہیں، یعنی کہہ لیں پی ٹی آئی کے، ہم تو سپورٹر ہیں، سپورٹ کرنے والے ہیں۔ صحافت ہمارا کام ہے، ٹیچنگ ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو بتانا، اور اگر ہمیں لڑنا پڑا ہاتھوں سے تو پھر ہر مسلمان جو مجاہد ہوتا ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، یعنی ہم ڈرپوک بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے بہرحال آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ 76 سالوں میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ الیکشن میں جناب کمپنی بھاگ گئی ہے، آپ کی ایسٹ انڈیا کمپنی بھاگی ہے، آپ کے یہ نواب زادے جو تھے یہ بھاگ گئے ہیں، انہوں نے وہاں کاغذ جمع نہیں کرا رہے تھے، کبھی ادھر کروا رہے تھے، کبھی ادھر کرواتے، اب جو ہے جی 6 جگہ پہ مریم نواز کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے، جو کہ ایک سیٹ بھی نہیں جیت پائے گی انشاءاللہ، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر یہ اس طرح سے الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہ تو اس کو دنیا میں کوئی مانے گا، اور نہ اس کو جو ہے کوئی پاکستان میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے راضی ہوگا۔ جب ایک 90% اکثریتی والی جماعت جس کے سپورٹر 90% ہیں وہ الیکشن کو تسلیم ہی نہیں کرے گی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قاضی صاحب جو آپ نے قاضی عیسیٰ صاحب کو جتنا مرضی کہہ لیں کہ ان کے اوپر دباؤ ہے، وہ اپنی رسیدیں نہیں دے پائے، لیکن ایک شخص کو ہیرو بننے کا ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، وہ اپنی ساکھ کو، اپنی جو ہے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ساکھ کو، کہ اس کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہو۔ تو اس لیے یہ کیس جو ہے عدالت میں پہلی ہیئرنگ میں ہی کہہ لیں گے اڑ جائیں گے جو انہوں نے کیا ہے، اور یہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے، بلے کا نشان بھی ملے گا۔ اور دوسرا کیونکہ ہمیں سب سے بڑا جو ہم نکلتے نہیں اور نکلنا بھی نہیں، آپ نے بڑا کمپوزڈ ہو کے رہنا ہے آپ نے، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو بیان آیا ہے آپ کے لیے، پیغام آیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں ان سے کھیلنا جانتا ہوں، اور آپ نے اس کپتان کی پوری زندگی کو دیکھا ہے کہ اس کو ہر جگہ سے اس نے الحمدللہ اللہ نے اسے جو ہے جیت سے جو ہم کنار کیا ہے، تو اس لیے مایوس نہیں ہونا۔ آپ نے اپنے کپتان کی سٹریٹجیز کے مطابق، جو کپتان سٹریٹجی آپ کو دیتا ہے اس کے مطابق آپ نے چلتے جانا ہے۔ ہاں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ 8 فروری کو ویسے تو ان کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی الیکشن، لیکن الیکشن ملتوی نہیں ہوگا، یہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ نے بہت سارے وی لاگ سنے ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ جی وعدے وعید ہوئے تھے نوابوں کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کے صاحب بہادر کے، کہ جناب علی ہم جو ہے ان کو اس طرح بین کریں گے، وہ انہوں نے بین کر کے دکھا دیا ہے، وہ کورٹ اب جو ہے بال جو ہے ادھر پھینک دی ہے عدالتوں کی طرف، عدالت سے اب جب جواب آئے گا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، اور عدالتیں اپنے اوپر اتنا جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا سیاہ نہیں کر سکتی جتنا کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کرتی ہے، اور یہ بھی نہیں کرتی ہے، اس نے بھی اپنے اوپر ایک لیپا پوتھی اور ایک پالش کی ہوئی ہوتی تھی جو کہ لوگ ان کو بھول جاتے تھے۔ یعنی 1971 میں ملک توڑ کر انہوں نے بھٹو کے ساتھ ڈال دیا، اور سارے پاکستانی، آپ کسی عام پاکستانی سے جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس سے پوچھ کے دیکھیں گے وطن کس کی وجہ سے ٹوٹا تھا، بنگلہ دیش کس کی وجہ سے الگ ہوا تھا، وہ کہے گا جی بھٹو صاحب کی وجہ سے۔ کوئی یحییٰ خان اس کو یاد نہیں آئے گا، اس کو ایوب خان یاد نہیں آئے گا، جو بنگالیوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، اور یہ وہ جرنیل تھے جو آج بھی بیٹھے جی اپنے وہ بند کمروں میں بیٹھ کے بنگالیوں کے اوپر ہنستے تھے، ان کے اوپر فکرے لگاتے اور ان تک باتیں پہنچتی تھیں کہ آپ پٹسن کھا لیں، یہ کر لیں، اور انہوں نے پھر وہ ان کا حال کیا تھا کہ وہ پینٹ ریموونگ سرمنی جو ہے وہ تصویریں آج تک نہیں ہٹا سکے، وہ اخبارات میں آج بھی شاہ سرخیوں کے ساتھ موجود ہیں، اور جس شخص نے ان کا 90,000 بندوں کو لے کر آیا تھا اسی کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ تو یہ ہے ان کے اصل ماضی۔ تو آپ پہ انہوں نے جتنا تشدد کرنا تھا وہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، لوگوں کے بچے مر گئے، وہ جیلوں میں ہیں، کسی کی ماں پہ ہاتھ ڈالا گیا، گھروں تک پولیس ایس ایچ او کی جرت گیا کسی گھر میں جا جائے، لوگ فائر مار کے نا اس کو مار دیں، ویسے ایس ایچ او کو جو اگر کسی عزت دار گھر میں وہ اس طرح داخل ہو بغیر وارنٹ کے اور بغیر کسی یعنی بدماشی کرے آگے اور عورتوں کے گرے بانوں پر ہاتھ ڈالے، اس کو تو بندہ ویسے ہی مار دیتا ہے۔ انہوں نے ابھی پنجابیوں کو دیکھا نہیں ہے نکلتے ہوئے، لیکن آپ نے یہ اشتعال میں نہیں آنا اس طرح جو میں بات یہ میں نے کی ہے، یہ صرف میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے آئین کا احترام کرنا ہے اور خان کے مطابق اس کی جو پالیسی ہے اس کو دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ الیکشن جو ہے یہ پی ٹی آئی کا ہے، اور ہر صورت، اور عمران خان کسی ٹیچر کو، بلکہ یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی کمی کو بھی ووٹ دے گا نا تو وہ لگاریوں کے مقابلے میں، شریفوں کے مقابلے میں عوام اس یعنی کمی کام کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کسی کو بھی ووٹ دے دے انشاءاللہ تعالی وہی جیتے گا، کیونکہ یہ عوام کی حکمرانی ہوگی اور ہم نے اللہ کی حاکمیت قائم کرنی ہے۔
پاکستان زندہ باد۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے۔